بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، آج کا یہ میلاد، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام فقط اور فقط اس لیے انعقاد کیا گیا کہ جناب مولانا اظہر عالم صاحب ابن محمد قاسم صاحب، جنہوں نے کافی محنت و مشقت سے جو دینی تعلیم حاصل کر کے اس مقام تک پہنچے اور فضیلت کا کورس پورا کرنے کے بعد مدرسے میں ان کی دستار ہوئی، دستار سے اسے نوازا گیا. لیکن یہاں کے لوگ، اڑوس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، خش و اقارب، دوست احباب، یہ سارے لوگ، مدرسہ چونکہ دور میں تھا، یو پی کی دھرتی، الہ آباد کی دھرتی، مدرسہ غریب نواز، وہیں سے ہاں مدرسہ غریب نواز پہ ان کی دستار ہوئی. وہاں سارے لوگ نہیں جا سکتے تھے، سارے لوگ وہ نظارہ نہیں دیکھ سکتے تھے. لہٰذا یہ آپ لوگوں کو وہاں کا جو منظر تھا، ہو بہو وہ منظر تو نہیں، لیکن وہاں کے طرح یہاں بھی یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا کہ اپنے آپ کو عزت دار کہلانے کی کوشش کرتا ہے. لوگ اس کے بغل میں بیٹھنا، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا، میرا پہنچ بہت ہے، فلاں افسر کے قریب ہے. اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کس جاتی کا اور کس طبقے کا ہے. محترم حضرات، یہ مقام اگر اسے پہنچتا ہے تو علم کی بنیاد پہ پہنچتا ہے. جب دنیاوی علم کا یہ مقام ہے، جب دنیاوی علم کا یہ عالم ہو سکتا ہے کہ جسے لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ جب دنیاوی علم حاصل کر لیتا ہے تو لوگ سارے گلہ شکوہ کو بھول جاتا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس علم کا عالم کیا ہوگا جو دینی علم ہے، جسے وہ سیکھ کر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، کہ علم کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. محترم حضرات، جس طرح سے آج نماز فرض ہے ہمارے اوپر، تو دینی تعلیم کو حاصل کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. محترم حضرات، لیکن آج اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، چاہے کوئی ہو، چاہے کسی کے گھر میں اگر کوئی دینی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، آج آپ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، جناب اظہر عالم صاحب نے، انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جب فضیلت کے تاج کو اپنے سر پہ رکھا تو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا. محترم حضرات، ان کا مقام کیا ہوگا. آج انہی کے متعلق حدیث پاک پہ آیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی عالم کے صحبت میں اگر بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کی صحبت میں بیٹھتا ہے. اگر کسی عالم کو اگر وہ دیکھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی عالم سے کسی نے مصافحہ کیا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کسی عالم دین کی دیدار اگر کسی نے کیا تو گویا وہ نبی کو دیکھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی کیا بولتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. محترم حضرات، اس مقام کو وہ پہنچے. ہمارے حضرت علامہ مولانا حسن مصنع صاحب ایک گفتگو اور بڑی اچھی انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا مددگار و سہارا نہ ہوگا، تو جو عالم دین بنتا ہے، یا جو اگر حافظ قرآن بنتا ہے، یا جو قاری قرآن اگر بنتا ہے، تو ان کے ماں باپ کے سر پہ جنتی تاج رکھ کر لوگ لے جاتے ہیں. محترم حضرات، میں مانتا ہوں کہ آج دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے والے لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے ترقی کے دور پہ وہ چلتے ہیں. آج اگر آپ کو خدا نے دولت سے اگر نوازا ہے، آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر اگر بناتے ہیں، میں یہ نہیں کبھی بھی یہ انکار نہیں کرتا، اچھی بات
بات ہے کہ آپ کو خدا نے حیثیت دیا تو آپ اپنی بچے اپنی اولاد کو آپ دنیاوی تعلیم دیں، اونچی سے اونچی تعلیم دیں، ضرورت بھی ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ آج اگر کسی کو خدا نے حیثیت دیا، اپنی اولاد کو اگر وہ پڑھا لکھا کر اگر ڈاکٹر بناتا ہے، اپنی اولاد کو اگر وہ انجینئر بناتا ہے، اپنی اولاد کو اگر وہ ماسٹر بناتا ہے، اپنی اولاد کو اگر پڑھا لکھا کر IAS بناتا ہے، دنیاوی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ اگر وہ فائز ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اپنے ماں باپ کو ہر طرح کی وہ سہولت بخشتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ بچہ پڑھ کر اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو عیش و آرام تو ضرور دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو اچھا مکان بنا کے ضرور دے دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو اچھی دولت کما کے ضرور دے دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو عیش و آرام میں ضرور رکھ لیتا ہے، لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھیں یہ دنیاوی اعتبار سے کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ جو عالم دین ہوا کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہوا کرتا ہے، جو دینی تعلیم حاصل کر کے دینی خدمات کو انجام دیتا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے ماں باپ کو دنیا کی تمام خوشیاں نہیں دے سکتا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ایک عالم اپنے بال بچوں کی صحیح معنوں سے دنیاوی اعتبار سے وہ پرورش نہیں کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی تمام خواہشات کو دنیاوی اعتبار سے وہ پورا نہیں کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو بہتر سے بہتر مکان اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کما کے وہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن میرے محترم دوستو یہی اولاد جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا مددگار و سہارا نہ ہوگا، جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، بیٹے باپ کے کام نہیں آئیں گے، جب ماں بیٹی کی کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئیں گے، تو کل قیامت کے دن اسی اولاد کے طفیل، اسی عالم دین کے طفیل، اسی حافظ قرآن کے طفیل، ان کے والدین کو جنتی تاج سے نوازا جائے گا اور وہاں اس کا مقام اونچا ہوگا۔ میرے محترم حضرات اگرچہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہیں، لیکن محترم حضرات جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ محترم حضرات آج سماج پہ بھی اگر دیکھا جائے، آج اگر سماج پہ ہم اپنے ہی سماج میں دوسری ذاتی کی بات نہ کریں، اپنے ہی سماج میں اگر دیکھا جائے، اگر کوئی لاچار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اگر اس کی اگر مان لیجئے اس کے بچے کو گاؤں میں دولت مند ہیں، اچھے لوگ ہیں، عزت دار ہیں، تو اس کی وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر وہی ایک مزدور کا بچہ کو اگر پڑھا لکھا کر کے اگر کوئی حافظ بنا دیتا ہے، اسی بچے کو پڑھا لکھا کر اگر کوئی عالم بنا دیتا ہے، وہی حافظ بن جاتا ہے یا قاری بن جاتا ہے یا عالم بن جاتا ہے، تو جب وہی اگر وہ جاتا ہے ایک مسجد پہ اگر امامت کی باری اگر آ جاتی ہے، اپنے وقت کا کتنوں بڑا گاؤں کا دولت مند ہو، اس کو وہ حق اور ادھیکار نہیں ہوگا جو مصلی کو وہ سنبھال لے، اپنے وقت کا کتنوں ہی بڑا وہ دولت مند ہو جائے، کتنی عزت دار ہو جائے، اگر وہ عالم نہیں ہے، اگر وہ حافظ نہیں ہے تو مصلی من امامت کے مقام پہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ ایک مزدور کا بچہ ہے، اگر دینی تعلیم اگر حاصل کر لیا ہے، اگر دینی تعلیم کو حاصل کر لیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو اگر حاصل کر لیا، اگرچہ وہ ایک مزدور کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اگر وہ جب وہاں اس مقام پہ پہنچاتا ہے، جب اس منصب میں اگر آتا ہے تو اپنے وقت کا کتنا بڑا دولت مند سے دولت مند ہو جائے، کتنا عزت دار ہو جائے، کتنے شہرت یافتہ لوگ ہو جائے، لیکن امامت کے مصلی پہ وہ فائز نہیں ہو سکتا، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگرچہ وہ غریب کا بھی بچہ ہے، اگر وہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا ہے، تو سارے قوم کی سرداری اسے نصیب ہوتی ہے، سارے مانے محلہ والوں کی امامت اسے نصیب ہوتی ہے۔ برکت محترم حضرات میں یہی التماس کروں گا تمام لوگوں سے، آپ تمام حضرات سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ صحیح ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دینی تعلیم بھی ضرور دیں۔ جن کی 2-4 اولاد اگر ہے، 2 اولاد ہے، 3 اولاد ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی بیٹے کو اگر آپ دنیاوی تعلیم میں اگر بھیجتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم کوئی عالم یا حافظ کو بھی پیدا کریں، تاکہ وہی آپ کے آخرت کا بخشش کا وہ سامان، اسی کے ذریعے آپ کی مغفرت ہو جائے۔ محترم حضرات دینی تعلیم اپنے گھر پہ لانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا چلتے چلتے جو مہمانان رسول ہوتے ہیں، ہمارے حضرت بڑی اچھی گفتگو کی
کیے کہ اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم دین اگر کسی قبرستان کے راستے سے اگر گزر جاتا ہے تو 40 دن اس کے من اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، مہمانان رسول جو طالب علم ہوتے ہیں، جو بچے مکتب پہ یا مدرسے میں اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقام کیا